بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے پیپر کی پریزنٹیشن کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ پیپر میں استعمال ہونے والی جو اہم ترین ہیڈنگز ہیں ان کے متعلق ہم بات کریں گے۔ جیسے حصہ اول ہے، اگر آپ کو پیپر میں لکھنا پڑ جائے حصہ اول تو آپ کیسے لکھیں گے؟ یاد رکھیے گا، جو مارکر سے جب لکھا جاتا ہے تو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ مارکر کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ پین یا پوائنٹر سے بڑی ہوتی ہے۔ آپ لائن کے اوپر جانے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ پین سے لکھیں گے تو لائن کے درمیان لکھیں گے، لیکن جب مارکر سے لکھنا پڑ جائے تو پھر آپ کو تھوڑا سا جگہ بڑھانی ہوگی۔ جیسے یہ حصہ اول ہے یا حصہ دوم ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو لکھنا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ایسا، آپ اس کو چھوٹا نہیں لکھ سکتے۔ مارکر کا اصول یہ ہے کہ مارکر کی ہینڈ رائٹنگ کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ 2-3 لائنوں پہ بے شک سما جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب سوال نمبر کے بارے میں جو ہے نا بچے پوچھتے ہیں اکثر۔ سوال نمبر کو کچھ بچے ایسے لکھ دیتے ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے خیال میں سوال نمبر یہ ہونا چاہیے، لیکن بچے کیا کرتے ہیں، وہ ایسے کر کے اس کو ملا کے لکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ویسے جو زیادہ بہتر ہے سوال نمبر لکھنا وہ یہ ہے، سوال نمبر 3، 2 یا 1 جو بھی ہے، یہ انداز زیادہ اچھا ہے۔ یہ والا ملا کے لکھنا بالکل غلط ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات آپ سے میں کرتا جاؤں، یہ سوال نمبر لکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ سوال آپ سے کرتا ہے ایگزامینر، آپ نے دینا ہوتا ہے جواب، تو آپ کیوں نہ ڈائریکٹ جواب نمبر ہی لکھ دیں؟ یہ دیکھیں، آپ ہر جواب کے مطابق، جیسے جواب نمبر 1 ہے، جواب نمبر 2 ہے، جواب نمبر 3 ہے، کیونکہ سوال تو کیا ایگزامینر نے، آپ نے جواب نمبر لکھنا۔ جواب نمبر 2، جواب نمبر 3، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ جواب نمبر لکھیں۔ جیسے جواب نمبر 2 آپ نے لکھا ہے، پھر جواب نمبر 5 آپ لکھ دیں۔ اگر 5واں آپ کو پہلے آتا ہے تو 5واں لکھ دیں، اگر چھٹا آتا ہے تو چھٹا لکھ دیں۔ جو سوال کا نمبر ہو جواب کا نمبر وہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی بچے کو یہ ٹھیک نہیں لگتا جی میں جواب نمبر ٹھیک نہیں لکھتا، تو پھر اسے سوال نمبر یہ والا لکھنا چاہیے۔ یہ والا سوال نمبر لکھے، وہ اس کو ملا کے نہ لکھے۔ ملا کے لکھنا بہت غلط ہے۔ ویسے میں نے آپ کو لاجک دی ہے کہ سوال نمبر آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوتی ہے، سوالیہ شیٹ نہیں ہوتی، تو آپ نے جواب نمبر اگر لکھیں گے تو ایگزامینر کو زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کے پاس جوابی شیٹ ہوتی ہے، سوالن تو نہیں ہوتا۔ سوال وہ جو آنسر پیپر ہوتا ہے، وہ جو کویسچن پیپر ہوتا ہے وہ تو اور ہوتا ہے۔ آپ نے جواب نمبر اگر لکھیں گے تو وہ زیادہ میرے خیال میں ایفیکٹو ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو کریں۔ دوبارہ دیکھیے گا حصہ اول کو ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ حصہ اول، حصہ دوم، اس کو زیادہ تر مڈ میں لکھا جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے مڈ میں ان چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی مختصر جوابات۔ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ نے جوابات لکھا ہے تو سوالات نہیں لکھا، مختصر سوالات نہیں، مختصر جوابات، کیونکہ آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑا کر کے ان کو لکھنا ہے، 2-3 لائنوں پہ آ جائے کوئی ایشو نہیں ہے۔
मार्कर की हैंड राइटिंग को बड़ा होना चाहिए। रब्त का साइन लगाएंगे। फिर तफसीली जवाबात की हेडिंग, आप देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तफसीली सवालात। खूबसूरत अंदाज में इस हेडिंग को देना आपने। मेरे भाई जितनी खूबसूरत हेडिंग होगी उतना एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाएगी। एग्जामिनर आपके लंबे लंबे जवाबात पढ़ता नहीं है, ना ही उसके पास इतना टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है कि कोई जवाब वो पढ़ ले। लेकिन आपकी राइटिंग, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी हेडिंग उससे समझा देती है कि बीच में क्या लिखा हुआ है। तफसीली जवाबात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा करके। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। अब है जी सबक का खुलासा। ये देखिए सबक का खुलासा आप कैसे लिखेंगे। सबक का खुलासा बीच में आपने लिखना है, पेपर के मिड में सबक का खुलासा। बड़ी हेडिंग देनी है, छोटी हेडिंग नहीं देनी। मार्कर से बड़ी हेडिंग दी जाती है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि सबक का खुलासा कैसे लिखना है। ये देखें, मार्कर की जो बड़ी नोक है उससे दंदाने ब्रेक बनाने हैं और ऐसे। सबक, ये हे बन गई। ये देखिए इसके साथ अलिफ को जोड़ें और ये काफ की कशक लगाएं। चंद हेडिंग्स हैं पूरे उर्दू के पेपर में या इस्लामियात के पेपर में, चंद हेडिंग्स हैं। आप 2-3 महीने उनकी प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा कि कोई हेडिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इसी तरीके से नज़म का खुलासा। खुलासे को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा करके, स्लाइड लगा के। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप लिख लें। अब है शायर का नाम या सबक का उन्वान। ऐसे भी शायर को लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। शायर का नाम, फिर दोबारा सबक का उन्वान, फिर रब्त का साइन। दोबारा देखिए, सबक का नाम, ये 605 मार्कर है। उन्वान भी लिख सकते हैं आप। दोनों मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, 605 या 604, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग जितनी बड़ी होगी उतना ही एग्ज़ामिनर को ज़्यादा समझ आएगी, उतना ही ज़्यादा खूबसूरती पैदा होगी। मुसन्निफ़ का नाम देखिए कैसे लिखेंगे। मुसन्निफ़ का नाम, सबक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
सबक का उन्वान ऐसे भी लिख सकते हैं। सबक का उन्वान सियाको सबाक को आप ऐसे भी लिखें। छोटा करके भी लिख सकते हैं। सियाको सबाक। आपको अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके से ठीक करना होगा, तो ये सारी हेडिंग्स अच्छे तरीके से लिखी जाएंगी। फिर नसर पारों की तशरीह, नसर पारों की, आप देखें तशरीह को मैं कैसे लिख रहा हूँ, तफसीलिया साइन होगा। आप तशरीह को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तशरीह, इक्तबास की तशरीह, इक्तबास की तशरीह, इक्तबास की तशरीह, तफसीलिया साइन। नसर पारों की तशरीह, बीच में बड़ा करके लिख दें, मिड में अगर अकेला आपने तशरीह लिखना है तशरीह अकेला लिखें इसको ऐसे। अशआर की तशरीह अगर आपने लिखनी है, अशआर की तशरीह, अशआर अशआर की तशरीह, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 605 मार्कर यूज़ करते हैं या 604 मार्कर यूज़ करते हैं। 604 मार्कर से लिखूँगा, थोड़ा सा बारीक लिखा जाएगा। ये देखें अशआर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अशआर को, अशआर की तशरीह, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्तबास की तशरीह, तशरीह को स्लाइड के साथ भी लिख सकते हैं आप, लंबा करके।
اب آتے ہیں جی حصہ نظم آپ نے لکھنا ہو، یہ بڑا کر کے حصہ ہے، حصہ نظم، اسی کے ساتھ حصہ غزل۔ حصہ غزل کو کچھ لوگ ایسے لکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن خوبصورت انداز میں سلائیڈ لگانی چاہیے۔ حصہ غزل، اب مضمون کی ہیڈنگ ہے مضمون، اس کے بعد ہے خط، درخواست ہے، دوبارہ دیکھیے مضمون کی ہیڈنگ کو، بڑا کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آسانی سے۔ مضمون، درخواست، حصہ حصہ نظم کو دوبارہ دیکھیں، اب لکھنا پڑ جاتا ہے فرمان الہی۔ فرمان الہی، ان اللہ اللہ کل شائن، آپ اس میں اگر زیر زبریں لگائیں تو پھر مکمل ٹھیک لگنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ جب آپ لکھیں گے مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، بے شک
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر حدیث لکھنا ہے تو ایسے حدیث لکھیں گے، اگر عربک میں لکھنا پڑ جائے حدیث، الحدیث، یہ دیکھیں عربک کی علیحدہ رائٹنگ ہے، الحدیث، القرآن وغیرہ وغیرہ۔ میں انشاءاللہ اور بھی پیپر کی پریزنٹیشن کے طریقے جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں بہترین انداز میں پیپر کی پریزنٹیشن کے طریقے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اب آپ کو اس چینل پہ سب سے زیادہ جو مواد نظر آئے گا وہ پیپر کی پریزنٹیشن سے متعلق ہوگا، کہ پیپر کی پریزنٹیشن انگلش اردو دونوں، اور ساتھ ساتھ میں عربک لکھنے کے طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اسلامیات یا اردو کے پیپر میں عربک لکھنی پڑ جائے تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔